امریکہ کا 3 دن میں ایران پر دوسرا حملہ، بندر عباس میں ایران کے عسکری مقام کو نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے 4 ایرانی حملہ آور ڈرونز بھی مار گرائے، جو آبنہ ہرمز کے اطراف۔ حملے کا مقصد اپنی افواج اور آبنہ ہرمز میں تجارتی جہازوں کو لاحق خطرہ ختم کرنا تھا۔ پاسداران انقلاب کی جوابی کارروائی، بندر عباس کے قریب امریکی اڈے کو نشانہ بنایا، جہاں سے ایران پر حملے کیے گئے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے آبنہ ہرمز سے گزرنے والے امریکی آئل ٹینکر پر فائرنگ کر کے اسے واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے ایران نے میزائل فائر کیا، جسے کویتی فوج نے کامیابی سے مار گرایا۔ کویتی فوج نے اپنے بیان میں کہا کویت کا فضائی دفاعی نظام اس وقت دشمن کے میزائل اور ڈرون حملوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ I'm not sure we should make the deal if they don't sign. You want to know the truth? If they don't sign to join the Abraham Accords, I don't know. So we're, requesting strongly that they join. It'll be great. It'll be great for Saudi Arabia. It'll be great for Qatar and Kuwait, the whole group. امریکی صدر نے ایران سے معاہدے کو سعودی عرب سمیت دیگر ملکوں کی معاہدہ ابراہیمی میں شمولیت، کہا سعودی عرب اور دیگر ممالک معاہدہ ابراہیمی میں شامل نہ ہوئے تو شاید ایران سے معاہدہ نہ ہو۔ اتحادی ملک عمان کو خبردار کرتے ہوئے کہا عمان کو دیگر ممالک کی طرح برتاؤ کرنا ہوگا ورنہ تباہ کر دیں گے۔ آبنہ ہرمز پر ایران کا ساتھ دینے پر سخت رد عمل دے سکتے ہیں۔ ایران کے ساتھ معاہدے پر ابھی تک مطمئن نہیں ہوں۔ پاکستان کی درخواست پر ایران کے خلاف کارروائی روکی، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور شریف کی پھر تعریف، کہا دونوں بہترین شخصیات ہیں۔ کسی ملک کو دھمکیاں نہ صرف طاقت کے استعمال کے خلاف بلکہ قانون کی خلاف ورزی بھی ہے۔ ایران کا عمان کو صدر ٹرمپ کی دھمکی پر رد عمل، وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقئی نے کہا عمان نے علاقائی امن و استحکام کے لیے مؤثر اور ذمہ دارانہ کردار ادا کیا۔ خلیج فارس میں تجارتی جہازوں اور جنوبی علاقوں پر امریکی فضائیہ کے حملوں کو قابل مذمت قرار دے دیا۔ اسماعیل بقئی نے کہا قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ تہران کا امریکہ سے ضبط شدہ اثاثے فوری بحال کرنے کا مطالبہ۔ دشمن نے معاشی اور سیاسی محاصرے کے تحت اندھا منصوبہ مسلط کیا۔ دشمن کا مقصد فوجی میدان میں شکستوں کی تلافی اور قوم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر سید مجتبی خامنائی کہتے ہیں جن کے دل اسلام، انقلاب اور ایران کی آزادی کے لیے دھڑکتے ہیں وہ صفوں میں اتحاد رکھیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی ہم منصب شہزادہ عبدالعزیز بن سعود سے ملاقات، پاک سعودیہ تعلقات اور داخلی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال۔ ایف سی اسپیشل ڈپلومیٹک پروٹیکشن یونٹ کے 200 اہلکاروں کو سعودی عرب میں ٹریننگ دی جائے گی۔ وزرائے داخلہ نے خطے کی تازہ ترین بات چیت کی۔ سعودی وزیر داخلہ نے کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ سعودی وزیر داخلہ نے محسن نقوی کو حج کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد دی۔ محسن نقوی نے حج کے دوران سعودی حکومت کے بہترین انتظامات کی تعریف کی۔ پاک فوج نے مارکا حق میں دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب، کہا بھارت کی تباہی کا منظر دنیا نے دیکھا۔ اوورسیز پاکستانی ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ تقریب میں سفیر رضوان سعید شیخ، اقوام متحدہ میں مستقل مندوب عاصم افتخار اور دیگر بھی موجود تھے۔ تقریب کا اہتمام امریکن پاکستانی پبلک افیئرز کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر اعجاز احمد نے کیا۔ نائب وزیر اعظم کل واشنگٹن میں وزیر خارجہ مارکو روبیو اور دیگر حکام سے ملاقات کریں گے۔ یوم تکبیر پاکستان کے ناقابل تسخیر دفاع اور قومی وقار کی روشن علامت، صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے پیغامات۔ صدر زرداری نے کہا یوم تکبیر پر اس عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ وطن کے دفاع کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔
بھارتی ایٹمی بلیک میلنگ کے جواب میں ذوالفقار علی بھٹو غیر معمولی صلاحیتوں حب الوطنی کے جذبے نے پاکستان کو دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بنایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ایٹمی پروگرام کے معماروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دھمکیوں کے باوجود نواز شریف نے کوئی دباؤ قبول نہیں کیا تھا۔ ایٹمی قوت نہ بنتے تو دشمن ہر حد پار کر سکتا تھا۔ یوم تکبیر پر مسلح افواج کے سربراہان کی قوم کو مبارکباد۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایئر چیف اور نیول چیف نے قوم کو مبارکباد دی۔ ISPR کے مطابق یوم تکبیر تاریخی کارنامے کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان ایٹمی طاقت بن کر ابھرا۔ اس دن پاکستان نے جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک توازن بحال کیا۔ یہ عظیم سنگ میل قومی اتحاد اور ملک کی خود مختاری کی علامت ہے۔ یہ تاریخی کامیابی مدبر قیادت، سائنسدانوں، انجینئرز کی غیر معمولی خدمات کی بدولت ہے۔ یہ کامیابی پاک افواج اور پاکستانی قوم کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ وزیر اعظم کشمیر کی چڑی کوٹ سیکٹر میں پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ عید۔ فیصل ممتاز راتھوڑ نے ملکی سلامتی کے لیے پاک فوج کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا پوری قوم کو افواج پاکستان کے جذبہ ایثار، جرأت اور حب الوطنی پر فخر ہے۔ کشمیری عوام کی آزادی کی جدوجہد ہر صورت اور ہر قیمت پر جاری رہے گی۔ بجٹ میں عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بجٹ میں ٹیکس بڑھانے کے بجائے انفورسمنٹ اور کمپلائنس پر زور ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے حکومت مہنگائی میں کمی کے لیے مسلسل اقدامات کر رہی ہے۔ حکومت خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے بھی متحرک ہے۔ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی سفارت سراہا جا رہا ہے۔ سیاسی جماعتیں تنقید برائے تنقید کے بجائے معاشی استحکام کے لیے مل کر کام کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف زرعی شعبے کے مسائل سے مکمل آگاہ ہیں۔ پاکستان میں زرعی پیداوار بڑھی تو ایکسپورٹ پوٹینشل میں بڑا اضافہ ہو سکتا ہے۔ عید الاضحیٰ کا دوسرا روز ملک بھر میں سنت ابراہیمی کی پیروی میں قربانی، بڑے شہروں میں اجتماعی قربانی کا بھی اہتمام۔ چٹپٹے پکوان تیار، لذیذ کھانوں کی خوشبو سے گھر مہکنے لگے۔ کلیجی، مٹن پلاؤ، بیف بریانی، قورمہ، کڑاہی سمیت دیگر پکوانوں سے دسترخوان سج گئے۔ رات میں تکہ، بوٹی، سیخ کباب سمیت باربیکیو پر خوب ہاتھ صاف کیے جائیں گے۔ مختلف شہروں میں تفریحی مقامات پر رش، منچلوں کی مستیاں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ، صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ بلدیہ ٹاؤن میں قائم سالڈ ویسٹ کلیکشن کیمپ میں حکام کی آلائشیں اٹھانے کے آپریشن پر بریفنگ۔ میئر کراچی کی راستوں، کھلے مقامات پر آلائشیں پھینکنے والوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ میئر کا کہنا ہے جب تک آلائشیں اٹھانے کا آپریشن مکمل نہیں ہو جاتا میں کے ساتھ سڑکوں پر موجود رہوں گا۔ کمشنر کراچی کا کہنا ہے آلائشیں پھینکنے پر 43 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پہلے روز کارروائی کے باعث دوسرے دن صورتحال بہتر ہے۔ جب آپ کی بات ہے تو یقیناً چیف منسٹرز کو خود مانیٹر کرتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور اس کے اوپر خراج تحسین کے مستحق ہیں وہ تمام ورکرز ستھرا پنجاب کے جو اس وقت گھر گھر جا کر جو ہے وہ علائشیں اکٹھی کر رہے ہیں۔ پنجاب میں دیگر صوبوں کی طرح علائشیں دکھائی نہیں دیتی، شکایت پر 2 گھنٹے کے اندر ایکشن لیا جاتا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا دعویٰ، مریم نواز صفائی آپریشن کی خود نگرانی کر رہی ہیں۔ تمام شہری اور دیہی علاقوں میں ستھرا پنجاب کی ٹیمیں فیلڈ میں موجود ہیں۔ علائشیں اٹھانے کے بعد گلی محلوں اور سڑکوں کو عرق گلاب سے دھویا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا عید پر آبائی کی عوام سے ملے۔ 13 متاثرین کا وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج، وعدے پورے کرنے کا مطالبہ۔ سندھ اور بلوچستان شہروں میں سورج آگ برسانے لگا۔ دادو میں پارہ 51، لاڑکانہ میں 50 ڈگری کو چھو گیا۔ جیکب آباد، شہید بے نظیر آباد، سدھی میں 49، سکھر اور تربت میں درجہ حرارت 48 ڈگری تک جا پہنچا۔ لاہور، فیصل آباد اور ملتان سمیت پنجاب کے جنوبی اور وسطی اضلاع میں پارہ 42 سے 47 ڈگری ریکارڈ۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور پشاور میں پارہ 41 ڈگری تک پہنچا۔ رات میں شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کی پیش گوئی۔
شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھ کر تاریخ رقم کی. شہید جمہوریت بے نظیر بھٹو پاکستان کی جمہوریت لائیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا یوم تکبیر پر پیغام. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے پیغام میں کہا 28 مئی یاد دلاتا ہے حکومت، پاک افواج اور قوم طاقتور قوتوں کے سامنے نہیں جھکے. گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے کہا ہم نے ایٹمی قوت ہونے کے باوجود ہمیشہ امن و سلامتی کو ترجیح دی. گورنر سندھ نہال ہاشمی نے کہا نواز شریف فیصلے اور بے مثال قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. سندھ سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا ایٹمی دھماکے کر کے اپنی دفاعی صلاحیت اور قومی وقار کو ناقابل تسخیر بنایا. پوری قوم اپنے محافظوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی شریف میڈیکل سٹی اسپتال میں میجر سرجری ہوئی. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے ایکس پر بتایا میجر سرجری کے بعد وزیر اعلیٰ مریم نواز گھر منتقل ہو گئیں. مریم نواز نے عید کے دن اسپتال سے صوبے کے تمام امور کی براہ راست خود نگرانی کی. وزیر اعلیٰ پنجاب اسپتال سے سیکیورٹی اور صفائی سمیت دیگر امور کی نگرانی کرتی رہیں. کہ حج کا چوتھا روز حجاج کرام آج تینوں شیطانوں کی رمی کر رہے ہیں. رمی کے بعد حجاج کرام دن کا بقیہ وقت منا میں اپنے خیموں اور ٹابروں میں گزاریں گے. کل مناسک حج کے 5ویں دن بھی حجاج کرام تینوں جمرات کی رمی کریں گے اور مغرب سے پہلے منا سے نکل جائیں گے. پھر مکہ اور مدینہ میں قیام کریں گے. پاکستانی حجاج کرام کی وطن واپسی کا سلسلہ عازمین نے فریضہ حج ادا کیا. جب پورا پاکستان عید کی خوشیوں میں ڈوب جاتا ہے، ہم سرحدوں پر جاگتے ہیں، وطن کا پرچم لہراتا ہے. تم گھروں میں عید مناؤ، ہم محاذوں پہ کھڑے رہے. تمہاری ہر مسکان کی خاطر ہر خطرے سے لڑتے رہے. قوم کو عید الاضحیٰ مبارک ہو. لائن آف کنٹرول سے پاک فوج کے افسران اور جوانوں نے پیغام میں کہا سرحدوں پر چوکس ہیں، دفاع وطن ہر قیمت پر یقینی بنانے کا عزم کرتے ہیں. دشمن کی ہر سازش کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. قوم کی ہر خوشی، ہر مسکراہٹ اور وطن کے امن کے لیے اور پاکستان کی سلامتی ہماری اولین ذمہ داری ہے. بڑی عید کے رنگ ARY نیوز کے سنگ تین ہوشیاریاں معصومانہ شو. دوسرے روز باخبر سویرا میں اداکارہ حاجہ یامین بنی مہمان کی دلچسپ باتیں. اداکار احسن خان اور اصفر رحمان نے مارننگ شو کو لگائے 4 چاند. معصومانہ شو میں فنکاروں نے کھیلا دلچسپ کھیل. معصومانہ سوالات کے دیے جواب. خوشیوں اور محبتوں کے رنگ. دیکھتے رہیے ARY نیوز. مرزا کوئی نہیں تے کوئی نہیں ہو تم. تیرے جئی کوئی ہور نہیں ہونی، مینوں لگدی ہیر تو سونی. اور فلم بینوں کے لیے بڑی عید پر بڑا تحفہ. سلمان اقبال فلمز، ARY فلمز اور پرویز ملک اور کاسٹ فلم کی کامیابی کے لیے پر امید. کراچی، لاہور اور پنڈی کے سینما گھروں میں فلم دیکھنے شائقین امڈ آئے.